انہوں نے اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے اس جدوجہد، کوئی تحریک جس میں فکر شامل ہو، جس میں خون شامل ہو، جس میں اتنی بڑی قربانیاں ہوں، وہ تحریک ناکام نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کے ان اقدامات کو دنیا بھر نے مسترد کیا ہے۔ وہ انیکسیشن کرنا چاہتا ہے، وہ جبر و استبداد کے ذریعے یہ اس وقت اپنی عالمی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر کے صورتحال کو اپنے حق میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ نہ کل اس میں کامیاب ہوا، نہ اب ہوگا۔ ہاں، ہم سے ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کو کچھ تھوڑے بہت گلے کبھی بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے اندرونی حالات، یعنی پاکستان کی اپنی پولیٹیکل اکنامیکل سچویشن کے مطابق اگر کہیں زیادہ ہیٹ یہاں بڑھ جاتی ہے تو کشمیر کے ایشو کے اوپر تھوڑا سا سستی کا عمل نظر آتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، کوئی ایک موقع ایسا نہیں کہ کوئی ڈگنیٹری باہر سے یہاں آئی ہو یا یہاں سے باہر گئی ہو، ہمارے لیڈر جا کے باہر کسی کو ملے ہوں اور وہاں پہ کشمیر کا ایشو نہ چھڑا ہو، کشمیر کے مقدمے پہ بات نہ ہوئی ہو، کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی جبر و استبداد کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی ہو۔ کوئی ایسا موقع آپ نہیں بتا سکیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد جن اصولوں پہ رکھی گئی، ان میں مسئلہ کشمیر کی آزادی بھی ایک اصول تھا، اور آج تک بھٹو شہید سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور اب بلاول صاحب، یہ تسلسل کے ساتھ ہماری جماعت اور باقی جماعتیں بھی، لیکن میری جماعت اس عمل میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ ہم کسی بھی صورت ہندوستان کو اپنے ان اوچھے ہتھ منافقانہ ہتھ کنڈوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین نے دنیا کے طور پہ ہندوستان کی اپنی سرزمین پہ کھڑے ہو کے جس طرح کشمیر کا مقدمہ بیان کیا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر ہندوستان میں جو ہاہاکار مچی، اس پہ جو تکلیف ہوئی، وہ ہماری اس کوشش اور کاوش کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس سے ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی دنیا میں۔ اور اس وقت ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ پاکستانی حکومت، سیاسی جماعتیں، ہم سب، پاکستانی سوسائٹی، انٹلیکچوئلز، میڈیا، ہم سب مل کے پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی خاص طور پہ اپنی نوجوان نسلوں کو، ان کو ہم نے اس مسئلے کے ساتھ منسلک رکھنا ہے، ان کو اس سے آگاہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات لڑائیاں طویل ہو جاتی ہیں۔ ہماری اپنی نسلوں کو بھی اس مسئلے کی حساسیت کا، ہماری قومی اور تاریخی ذمہ داری کا مکمل طور پہ اس کی آگہی ہونی چاہیے۔ اور اقوام عالم میں بھی اب اس وقت موقع بنا ہے کہ اس وقت یوکرائن کی جنگ نے دنیا میں کچھ چیزیں تبدیل کی۔ وہاں پہ اب ملکوں کے اوپر جابرانہ قبضہ، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، اس طرح کی قتل و غارت، اس کے اوپر دنیا اب خود سوال اٹھا رہی ہے۔ وہ ممالک جو ہمارے کہنے پہ تو سیکیورٹی کونسل میں یا دیگر جگہوں پہ، یو این میں، یا جو کمیشنز ہیں مختلف، ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا باقی، ان پہ ہمارے کہنے پہ تو آواز نہیں اٹھاتے تھے اتنا، لیکن اب یہ مسئلہ یا یہ اصول جو ہے جن پہ یہ ادارے بنے تھے، اب ان اصولوں کا دنیا کو ادراک بھی ہوا ہے اور ان کے چرچے بھی ہو رہے ہیں۔ سو دس از ویری گڈ ٹائم کہ ہم ان معاملات کو استعمال کرتے ہوئے ان فورمز کے اوپر اپنا معاملہ اور اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا، کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت ملے گا، اور کوئی جابرانہ ہتھ کنڈا ان کا نہ کل ان کے حوصلے توڑ سکا، نہ آج ان کے حوصلے توڑ رہا ہے۔ اور ہندوستان جلد یا بدیر جتنی بڑی طاقت بن جائے، تو ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتور حکمرانیاں بھی جو ہیں وہ قوموں کے جذبے، بڑی وہ چھوٹی قومیں، بھلے وہ آبادی میں تھوڑے ہوں، لیکن ان کے جذبے توڑ نہیں پاتی۔ اگر اسرائیل تھوڑے سے فلسطینیوں کے جذبے نہیں توڑ سکا تو یہاں کشمیریوں کے جذبے بھی نہیں توڑ سکے گا۔ ہمیں اقوام عالم کو بھی اور خاص طور پہ اپنے مسلمان برادر ممالک کو بھی، ان کے ضمیروں کو بھی جوڑنا ہے کہ جناب آپ صرف لفظوں، وہ تو لفظوں سے بھی اب کہی گئے، لیکن لفظوں سے آگے بڑھ کے یہ موقع ہے کہ اگر آپ سارے دنیا کے دیگر موقعوں پر، ہم ان کی بھی سپورٹ کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی جبر و استبداد ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور آخر میں گزارش یہ بھی ہے، آپ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی کیجئے۔ اور کشمیر کا مسئلہ صرف کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے،
کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیریوں کا مسئلہ ہے. اس کو ہمیں ہندوستان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اس کو ہندو مسلم مسئلے کے طور پہ اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ لنک رکھے. ہم نے اس کو کشمیر کا مسئلہ بیان کرنا ہے. کشمیر میں مسلمان بھی ہیں، کشمیر میں ہندو بھی ہیں، کشمیر میں سکھ بھی ہیں، سارے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا کشمیر ہے، اور ہم نے ان کو سب کو ساتھ لے کے ان کے مقدمے کی بات کرنی ہے. اس پار کا کشمیر ہو، کنٹرول لائن کے یا اس پار کا. انشاءاللہ سارے کشمیری یکجہتی کے ساتھ اس جذبے کو جاری رکھیں گے، اس لڑائی کو. آزاد کشمیر کی حکومت بھی، ان کی سیاسی جماعتیں بھی، اور ہمارے ہاں بھی اب اس کو اور بہتر طریقے سے ہمیں آرگنائز کر کے ان کی اس جنگ کو، اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. اس میں فکر آگے بڑھانی ہے، اس فکر کو. اور میں آخر میں اس سے پہلے کہ میرے باقی ساتھی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے اسٹارٹ میں کرنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ اس وقت انلائٹن کریں گے کہ وہاں اس وقت صورتحال ہے کیا. لیکن میں کنٹرول لائن کے اس پار اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے ہم کسی وقت آپ کی توقعات پہ پورے نہ اترے ہوں، لیکن نہ ہم سے آپ کے جذبے ٹوٹے ہیں، نہ ہم سے آپ کے رشتے ٹوٹے ہیں، نہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اپنے اس قومی ذمہ داری کا یہ احساس ہے، یہ تھما ہے یا کمزور پڑا ہے. اور ہمارا یقین کہ کشمیر کی آزادی پاکستان کی آزادی کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہمارا ایمان کا حد تک کا جذبہ ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جبر کی طویل رات جلد ختم ہوگی. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا اپنے کشمیری ساتھیوں سے. سب سے میں پہلے گزارش کروں گا رحمانی صاحب سے، وہ میں سب سے پہلے محترم قاہرہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حکومت پاکستان کا بھی، ان کے بھی ہم ممنون احسان ہیں کہ ایک اہم، جس کو آج پورے کشمیر میں ہندوستان کے خلاف مزاحمت کا ایک اہم دن کے طور پر منایا جاتا ہے، آج اس سلسلے میں ہمیں حکومت نے پاکستان کی اور قاہرہ صاحب نے یہاں خدا کر یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس سلسلے میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کاز کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر گفتگو کی جائے. بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کلمات یہاں پر قاہرہ صاحب نے بیان فرمائے، یعنی پرفیکٹ ہے وہاں پر ظلم استبداد، مکمل ہے، ایک کلیت کیش نظام ہے کشمیر کے اندر، ٹوٹلیٹیرین سسٹم ہے. پہلے بھی تھا، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد اس کو پرفیکٹ شکل دی گئی ہے. لیکن یہ سب کچھ آؤٹ آف فرسٹریشن ہو گیا ہے. ہندوستان فرسٹریشن میں ہے، اور ہندوستان کی موجودہ حکومت جو ہے، مودی سرکار، وہ اس دوڑ میں ہے کہ اس نے جو انتخابات جیتے ہیں ان کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے. اس لیے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس فرسٹریشن میں ہندوستان کی حکومت، موجودہ حکومت، 5 اگست 2019 سے بھی آگے بڑھ کر کچھ اور اقدامات کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، بلکہ اس کو مشورہ بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ہندوستان میں اس نظام کو، جو پرفیکٹ ٹوٹلیٹیرین نظام ہے اس وقت ہندوتوا کا، اس کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس سلسلے میں کشمیر میں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک روا رکھنا ہے، جس سے پوری اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ برقرار رہے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ 5 اگست 2009
19 को हिंदुस्तान ने यह फैसला, ये एक ऐसा क्लॉज था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसको खुद कश्मीरियों ने नहीं वहाँ इनकॉर्पोरेट किया था। यह आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ये इनकॉर्पोरेशन जो था, ये आर्टिकल 370, ये खुद हिंदुस्तान ने उस वक्त जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था, लिखा जा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने इसको दाखिल किया। इस तासुर के साथ बताया गया कि कश्मीर एक जुदागाना और मुनफरद मिजाज की हामिल एक रियासत है, जहाँ का कल्चर, जहाँ की सिविलाइजेशन, जहाँ की हिस्ट्री, सब कुछ बाकी हिंदुस्तान से जुदा है। लिहाजा कश्मीर में एक किस्म का सब नेशनलिज्म है। अगर हम उसको ऊंचे अल्फाज में बयान करते हैं, अगर वहाँ अगर नेशनलिज्म को वो नहीं मानते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन वो एक सब नेशनलिज्म को मानते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था ये बात कि मैं आपके साथ है। उन्होंने अपने खून से, अपनी कुर्बानियों से इस जद्दोजहद को जारी रखा हुआ है, और कोई तहरीक जिसमें फिक्र शामिल हो, जिसमें खून शामिल हो, जिसमें इतनी बड़ी कुर्बानियां हो, वो तहरीक नाकाम नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के इन अक़दामात को दुनिया भर ने मुस्तरद किया है। वो एनेक्सेशन करना चाहता है, वो जबरो इस्तबदाद के जरिए या इस वक्त अपनी आलमी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के सूरत हाल को अपने हक में तब्दील करना चाहता है। न कल इसमें कामयाब हुआ, न अब होगा। हाँ, हमसे हमारे कश्मीरी बहनों भाइयों को कुछ थोड़े बहुत गिले कभी बन जाते हैं कि हम अपने अंदरूनी हालात, यानी पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन के मुताबिक अगर कहीं ज़्यादा हीट यहाँ बढ़ जाती है तो कश्मीर के इशू के ऊपर थोड़ा सा सुस्ती का अमल नज़र आता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, जब से हमारी हुकूमत आई है, कोई एक मौका ऐसा नहीं कि कोई डिग्नेटरी बाहर से यहाँ आई हो या यहाँ से बाहर गई हो, हमारे लीडर जाके बाहर किसी को मिले हों और वहाँ पे कश्मीर का इशू ना छिड़ा हो, कश्मीर के मुकदमे पे बात ना हुई हो, कश्मीरियों के साथ होने वाली जबर इस्तबदाद के खिलाफ आवाज़ ना उठाई गई हो। कोई ऐसा मौका आप नहीं बता सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद जिन असूलों पर रखी गई, उनमें मसला कश्मीर की आज़ादी भी एक असूल था। और आज तक भुट्टो शहीद से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और अब बिलावल साहब, ये तसलसल के साथ हमारी जमात और बाकी जमातें भी, लेकिन मेरी जमात इस अमल में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। हम किसी भी सूरत हिंदुस्तान को अपने इन ओछे हथकंडों में, इन जाबराना हथकंडों में, इन मुनाफकाना हथकंडों में कामयाब नहीं होने देंगे। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन ने दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स पे और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की अपनी सरजमीन पे खड़े होकर जिस तरह कश्मीर का मुकदमा बयान किया है, आपके इल्म में है कि उसके ऊपर हिंदुस्तान में जो हाहाकार मची, उस पर जो तकलीफ हुई, वो हमारी उस कोशिश और काविश की कामयाबी की दलील है। इससे हमें कोई चीज़ रोक नहीं सकती दुनिया में। और इस वक्त हमारी जिम्मेदारी भी ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत, सियासी जमातें, हम सब, पाकिस्तानी सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, हम सब मिलके पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की खास तौर पे अपनी नौजवान नस्लों को, उनको हमने इस